دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اس کرۂ ارض پر کل 7 براعظم ہیں، لیکن ہم اگر آپ سے کہیں کہ 7 نہیں بلکہ براعظم 8 ہیں تو یقیناً آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اور پھر اگر آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ 8واں براعظم زمین کے اوپر نہیں بلکہ پانی کے نیچے ہے تو آپ کی حیرانگی اور بھی بڑھ جائے گی۔ چلیں دوستو، آپ کو حیرت کی اس دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ تو جناب، یہ کہانی شروع ہوتی ہے کوئی 4.5 ارب سال پہلے سے، اس دن سے جب ہماری پیاری زمین کی پیدائش ہوئی۔ زمین پر پائے جانے والے پتھروں اور شہابیوں کی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ یا عمر کے تجزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین 4.5 یا 4.6 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے وجود میں آنے سے پہلے اس کائنات میں ایک دھماکے یعنی بگ بینگ کے بعد یہ نظام شمسی بنا۔ نظام شمسی کے 3 بیرونی سیاروں مشتری، زحل اور نیپچون کا جنم ہوا، جہاں کا بڑا حصہ سورج سے نکلنے والی گیسز پر مشتمل تھا، اس لیے آپ انہیں گیسی سیارے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دوران نظام شمسی کے 4 دیگر بڑے سیارے بھی وجود میں آ گئے، جن میں عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ شامل ہیں۔ ان سیاروں نے اپنی اپنی کشش ثقل کی بدولت کروڑوں برسوں میں کئی شہابیوں اور چھوٹے چھوٹے سیاروں کو بھی اپنے اندر ہی سمو لیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین اپنی پیدائش کے وقت ایک آتش فشاں پہاڑ کی مانند تھی، اس پر لاوے کا سمندر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی اور اس پر لاوے کی ایک کے بعد دوسری تہہ جمتی چلی گئی۔ اسی دوران ایک دن تھیا نامی سیارہ اتنی زور سے زمین سے ٹکرایا کہ زمین کا ہی ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو کر اس کا چاند بن گیا۔ دوسری جانب یہ سیارہ تھیا زمین کے ساتھ مل کر اس کا ہی حصہ بن گیا۔ کہیں لاوا اکٹھا ہوا اور ٹیکنو پلیٹس نے حرکت کی تو زمین پر پہاڑ اور پتھریلے علاقے بنتے چلے گئے۔ ان پہاڑوں نے زمین کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک اندازہ ہے کہ زمین میں مختلف علاقوں میں 15 سے 20 بڑی ٹیکنو پلیٹس کام کر رہی ہیں۔ ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں کے مطابق زمین پر موجود آتش فشاؤں سے جہاں لاوا خارج ہوا، وہیں گیسز بھی پیدا ہوئیں، جس سے کرۂ ہوا وجود میں آیا۔ اسی کرۂ ہوا کی بدولت ضیائی تالیف یعنی فوٹو سنتھسس کا عمل شروع ہوا اور آکسیجن پیدا ہونے سے زمین پر پانی جمع ہونے لگا۔ سائنسدانوں کے مطابق آکسیجن ہی کی بدولت پہلے جاندار کا خلیہ بھی زمین پر تخلیق ہوا تھا۔ کروڑوں سال تک جاری رہنے والے اس عمل کے وقت زمین کا ایک حصہ خشکی اور دوسرا پانی پر مشتمل تھا۔ اس وقت کی کل زمین کو پینجیا یعنی ماں زمین کہا جاتا تھا، یعنی سارے براعظم ایک بڑے براعظم پینجیا ہی کا حصہ تھے۔ یہ بڑا براعظم 50 سے 55 کروڑ سال پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہوا۔ زلزلوں، ٹیکنو پلیٹس کی شدید حرکت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل تقریباً 30 کروڑ سال تک جاری رہا، جس کے بعد پینجیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ بات ہے کوئی 20 سے 25 کروڑ سال پہلے کی۔ زمین میں ٹیکنو پلیٹس کی حرکت سے مختلف پہاڑی سلسلے بھی وجود میں آئے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ کروڑوں سال پہلے بر صغیر پاک و ہند ایشیا کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ آسٹریلیا کے ساتھ واقع تھا، اور پھر رفتہ رفتہ لاکھوں سالوں میں یہ کھسکتا کھسکتا ایشیا کے ساتھ آ ملا۔ اسی طرح افریقہ اور آسٹریلیا کے ایک طرف سرکنے سے انٹارکٹیکا بھی الگ ہو گیا۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ براعظم آسٹریلیا اب بھی انتہائی سست روی سے بر صغیر پاک و ہند کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال بعد یہ خطہ ایک دفعہ پھر ایشیا کے ساتھ مل جائے۔ پینجیا کی تقسیم کی بات کریں تو جناب، یہ بڑا براعظم 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔
ایک حصے کو لوریشیا کہا گیا جس میں براعظم ایشیا، یورپ اور براعظم شمالی امریکہ شامل تھے، جبکہ دوسرے حصے کو گونڈوانا کا نام دیا گیا ہے جس میں براعظم افریقہ، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، جزیرہ نما عرب اور برصغیر پاک و ہند شامل تھے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ گونڈوانا 8.5 کروڑ سال پہلے ٹوٹ کر بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ انہی میں سے ایک حصہ آج زیر آب بھی ہے جس کو دنیا کا 8واں براعظم کہا جا رہا ہے۔ اس زیر آب براعظم کو فی الحال زی لینڈیا کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، زی لینڈیا کیسے دریافت ہوا، یہ دلچسپ کہانی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کی یہ بات ہے جب 1642 میں ایبل ٹیسمن نامی ڈچ ملاح سونے کی تلاش میں پروونس آف بیچ نامی خیالی جزیرے کی طرف سفر پر نکل پڑا۔ اس جزیرے کو یہ نام معروف سیاح مارکو پولو نے دیا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہاں اتنا سونا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹسمن کے پاس 16ویں صدی عیسوی کا ایک نقشہ بھی تھا جس کے مطابق یہ علاقہ ٹیرا آسٹریلیس نامی براعظم کے انتہائی شمال میں تھا۔ ٹیسمن نے اپنے سفر کا آغاز ڈچ کالونی کے علاقے بٹاویا سے شروع کیا جو کہ آج کل جکارتا میں شامل ہے۔ اس نے پہلا پڑاؤ کم و بیش 20 دن بعد موریشیس میں ڈالا۔ اس کے 1 مہینے بعد اس نے سولومن آئیلینڈز کا رخ کیا، لیکن طوفانی ہواؤں اور برف باری نے اس کے جہازوں کا رخ بڑی حد تک شمال مشرق کی طرف موڑ دیا۔ 17 دن بعد جب انہیں خشکی نظر آئی تو انہوں نے اپنی اس نئی دریافت کو وین ڈیمنز لینڈ کا نام دیا جو بعد میں ٹسمن کے نام سے تسمانیہ کہلایا۔ اس کے بعد اس نے دسمبر میں 2 دن تک شمال کی جانب سفر جاری رکھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے آگے کیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے موسم کی سختی کی وجہ سے اسے مزید سفر جاری نہ رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن ٹسمن نہ مانا۔ اس نے سفر جاری رکھا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ آگے خشکی کا کوئی علاقہ ملنے والا نہیں تو اس نے اپنے کمپاس کی مدد سے مشرق کا رخ کر لیا۔ 13 دسمبر 1642 کو اس نے شمال مغرب میں زمین کا ایک ٹکڑا دیکھا جو آج کے نیوزی لینڈ کا ہی ایک حصہ ہے۔ ٹسمن کا خیال تھا کہ اس نے افسانوی براعظم ٹیرا آسٹریلیس کا مغربی حصہ ڈھونڈ لیا ہے جو بحر الکاہل کے پار جنوبی امریکہ کے جنوبی سرے تک پھیلا ہوا ہے۔ ٹسمن نے سونے کی تلاش میں اپنا سفر مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اگلے 5 دن اس نے پہلے شمال اور پھر مشرق کا رخ کیا۔ تاہم اس کے جہازوں پر نیوزی لینڈ میں صدیوں سے آباد ماوری قبیلے کے جنگجوؤں نے حملہ کر دیا۔ ٹسمن کو جان بچا کر بھاگنا پڑا، تاہم اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس نے ایک نیا اور بہت بڑا علاقہ یا براعظم دریافت کر لیا ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس براعظم کا 94% حصہ زیر آب ہے۔ اس خطے میں سائنسدانوں اور ماہرین ارضیات نے تحقیقات آگے بڑھائیں تو 1895 میں انہیں پتہ چل گیا کہ نیوزی لینڈ ایک ایسے براعظم کی چوٹی ہے جس کا علاقہ دور دور تک مشرق اور جنوب میں پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ کس خطے کو براعظم کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، پہلے پہل براعظم ایک ایسے خطے کو کہتے تھے جس میں ایک بلندی والا علاقہ اور مختلف قسم کی پتھریلی زمین کے علاوہ بڑے بڑے نسبتاً ہموار علاقے شامل ہوں۔ براعظم کی مزید وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ ایسا زمینی خطہ جس پر سطح سمندر سے بلند زمینی پرتیں ہوں، جس پر مختلف مادوں سے بنی چٹانیں پائی جاتی ہوں اور اس کا رقبہ بہت بڑا ہو، اس کی متعین کردہ حدود بھی ہوں، تو ایسا علاقہ براعظم کہلاتا ہے۔ انیس سو 95 میں امریکی جیو فزسٹ بروس لیونڈک نے واضح طور پر گونڈوانا کے اس خطے کو براعظم قرار دیا۔ اس نے زی لینڈیا کا نام دینے کی تجویز بھی پیش کر دی۔ تحقیق کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد 2017 میں ماہرین ارضیات کے ایک گروپ نے باقاعدہ طور پر نئے براعظم کی دریافت کا اعلان کر دیا جو 49 سے 50 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یوں یہ دنیا کا سب سے کم عمر، سب سے پتلا اور سب سے چھوٹا براعظم ہے۔
اس کا ایک ملک نیوزی لینڈ اور چند جزائر جن میں نیو کیلیڈونیا، لارڈ ہوئے آئی لینڈ اور بالز پیرامڈ سطح سمندر سے اوپر ہیں اور باقی پانی کے نیچے ہیں۔ اس تحقیق کے باوجود ابھی تک اس براعظم کی پراسراریت ختم نہیں ہوئی۔ اگرچہ ماہرین نے اس کے سیٹلائٹ کی مدد سے کچھ نقشے بھی تیار کر لیے ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ 8ویں براعظم کو مکمل طور پر تسلیم کیا جانا ابھی باقی ہے۔ اس لیے نیوزی لینڈ، کیلیڈونیا اور دیگر جزائر اس وقت کہنے کی حد تک آسٹریلیشیا ریجن کا ہی حصہ مانے جاتے ہیں، کیونکہ یہ براعظم آسٹریلیا کے حدود سے ہٹ کر ہیں۔ انہیں بعض ماہرین ارضیات آسٹریلیا کا باقاعدہ حصہ قرار نہیں دیتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی ٹھوس سطح کی بلندی کا نقشہ پہلے بنا لیا جاتا تو اب تک زیلینڈیا کو براعظم تسلیم کیا جا چکا ہوتا۔ ایک اندازہ ہے کہ گونڈوانا کے تقسیم ہونے سے پہلے زیلینڈیا اس کے تقریباً 5% حصے پر مشتمل تھا۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ کانٹیننٹل کرسٹ یا براعظمی پرت عام طور پر 40 کلومیٹر تک موٹی ہوتی ہے، تاہم آج سے کروڑوں سال پہلے جیسے جیسے تناؤ بڑھتا گیا، زیلینڈیا کی پرت یعنی پتھروں کی موٹی تہہ 40 کلومیٹر سے کم ہو کر 20 کلومیٹر رہ گئی، اور پھر کم گہرائی والا یہ براعظم پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ زیلینڈیا کی تہہ پر بڑے بڑے پتھر موجود ہیں۔ اس کی براعظمی پرت آتشی چٹانوں، میٹافورک کے مادوں اور رسوبی چٹانوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس براعظم پر گرینائٹ، سکسٹ اور لائم سٹون کی چٹانیں بھی ہیں۔ ماہرین اس بات کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ پتلی پرتوں کے باوجود یہ براعظم مختلف حصوں میں تقسیم کیوں نہیں ہوا، اور یہ کتنے برس پہلے مکمل طور پر پانی سے باہر تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سال پہلے یہ پورا براعظم پانی کے اندر رہا ہوگا۔ اس کے بعد تغیراتی تبدیلیوں کی بدولت کچھ جزائر پانی سے باہر آ گئے۔ زیلینڈیا کا سب سے بلند مقام اوراکی ماؤنٹ کک ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے 3724 میٹر ہے۔ اس براعظم کی زیادہ سے زیادہ نچلی سطح 3500 فٹ تک پانی کی لہروں کے نیچے ہے۔ دوستو، گونڈوانا کی آب و ہوا کافی معتدل تھی، اس لیے یہاں پودوں اور جانوروں کی کئی نسلیں بڑی تعداد میں موجود تھیں، جن میں ڈائنوسارز بھی شامل تھے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس کی تہوں میں ڈائنوسارز یا دیگر جانوروں کی باقیات اب بھی موجود ہیں، جن سے اس براعظم پر زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے مختلف علاقوں سے مختلف اقسام کے گوشت خور اور سبزی خور ڈائنوسارز کی باقیات دریافت ہو چکی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سمندر میں زمین کی تہہ پر تو فوسلز ملنا ناممکن ہے، تاہم ڈرلنگ کر کے محدود پیمانے پر جانوروں اور دیگر جانداروں کی باقیات حاصل کی جا سکتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک کٹھن کام ہے۔ 2017 میں ایک ٹیم نے زیر آب زمین میں 1250 میٹر تک کھدائی کی تھی۔ اس دوران پودوں کے پولن، تولیدی خلیے اور سمندری حیات کے خول ملے تھے۔ یہ تحقیق کافی مشکل ہے، کیونکہ اس طرح کی تحقیق نہ صرف محنت طلب ہوتی ہے بلکہ اس پر انتہائی کثیر سرمایہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اس تحقیق کے لیے آپ کو دنوں یا مہینوں نہیں بلکہ برسوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2030 تک اس براعظم کا مکمل نقشہ بن جائے گا اور وہ سامنے آ جائے گا۔ زیلینڈیا کا موسم چاہے معتدل ہے، تاہم اس براعظم پر گلیشیئرز بھی موجود ہیں، جن میں سے سب سے بڑا تسمان گلیشیئر ہے۔ زیلینڈیا زمین پر جس جگہ پر واقع ہے وہاں ٹیکنو پلیٹس کی ہلچل بہت زیادہ ہے، یعنی ہلکے پھلکے زلزلے تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے شمالی علاقے یعنی نیوزی لینڈ کے نارتھ آئی لینڈ میں آتش فشاں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بھی حیران کن ہوگی کہ زیر آب زیلینڈیا قدرتی وسائل اور معدنیات سے مالا مال ہے، خاص طور پر یہاں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔
دوستو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں پایا جانے والا خوبصورت پرندہ کیوی جس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اسی نسل کا ایک دوسرا تیز قامت پرندہ ایلیفینٹ برڈ سینکڑوں سال پہلے مڈغاسکر میں پایا جاتا تھا۔ یوں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کسی حد تک کہ مڈغاسکر بھی گونڈوانا ہی کا حصہ تھا اور شاید یہ بھی زیلینڈیا سے ہی الگ ہوا ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 2017 سے پہلے ہی زیلینڈیا کو مڈغاسکر کی طرح ایک مائکرو کنٹیننٹ کا یا چھوٹے براعظم کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ دوستو امید ہے زیلینڈیا کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔